بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تشکیل نو کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل زمان چشتی اور ایکسپرٹ فرحت بادشاہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے نصاب تعلیم اور اس کی حقیقت۔ اس کے اوپر ہم جناب فرحت بادشاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ نصاب تعلیم کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ جی اچھا، ویسے تو یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ویسے تو میں آج کل یہ کہہ رہا ہوں ہر جگہ کہ ہم پچھلے 76 سالوں سے اپنے خلاف تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے اپنے خلاف تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد دو مقاصد ہیں، ایک علم حاصل کرنا اور دوسرا ہے تربیت حاصل کرنا۔ آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 76 سالوں میں یونیورسٹیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، کالجز میں، یہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر کی میں بات کر رہا ہوں۔ بالکل ایسی۔ لیکن انسان آپ کو زوال کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ عروج کی طرف، اپنی انسانی بنیادوں پر؟ انسانیت کے حوالے سے تو بالکل زوال ہے، ٹھیک ہے ہر نا؟ جگہ پہ جھوٹ ہم بول رہے ہیں، بددیانت ہم ہیں، ہر سطح پر فراڈ ہم کر رہے ہیں، اور غصب کرنا، جبر کرنا، ظلم کرنا ہماری لگتا ہے کہ جیسے مزاج کا حصہ بن گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم تعلیم جو کچھ حاصل، ڈگریاں، کتنی ڈگریاں لوگ لیتے رہے، ہر سال پتہ کریں کہ ڈگریاں کتنی، بہت زیادہ ہر جگہ ڈگریوں کے نام بھی بڑھ گئے ہیں اور ان کی، ٹھیک ہے نا، بالکل کتنے مضامین ہیں، اور ہم بیچارے لاکھوں روپے دے کے، کروڑوں روپے دے کے اپنے بچوں کو، تو کروڑوں میں چلے گئی فیس، بچوں کو ضائع کر کے واپس بلوا لیتے ہیں اسکولوں کالجوں میں ایک ڈگری کاغذ کی لے کے، جو ان کی شخصیت کی تعمیر، شخصیت سازی کچھ بھی نہیں کرتی۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں سوائے بچوں کو کند ذہن بنانے کے کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ بنیادی طور پہ آپ ان کو علم کتنا دے رہے ہیں۔ علم جو ہے نا کتابوں تک محدود نہیں ہوتا، کتابیں تو انفارمیشن ہے، ان میں تو جو پڑھی آپ لے لیں، کمپیوٹر ہے، میں نے، علم تو وہ ہے جو کتابوں سے اگلی بات ہے، جو اساتذہ اپنی زندگی، اپنے مطالعے اور اپنی بصیرت کے نچوڑ کے طور پر بچوں میں منتقل کرتے ہیں۔ آج کا استاد دیکھ لیں، وہ ہیرسمنٹ کے علاوہ مفادات اور نوکری، اور ہمارے ادب کے اساتذہ کے بارے میں تو میں کہتے رہتا ہوں کہ یہ ادیب تھے، ادب پڑھ کے بھی یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں، باطنی طور پر اور باہر شخصی طور پر یہ بڑے نہیں ہیں لوگ۔ بڑے بڑے جو بوڑھے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے، خود کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو پی ایچ ڈی کرائی ہے، اور وہ پھر ہمارے خلاف بھی ہو گئے، پی ایچ ڈی کیسے جیسے کی نکل گئے۔ تو نہ کراؤ بھائی پی ایچ ڈی، ایسی جعلی 2 نمبر۔ تو یہ تو حالات ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اب مجھے ریفرنس میں دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ جب سے یونیورسٹیاں بنی ہیں اس وقت سے پیچھے باقاعدہ بڑے بڑے تھنک ٹینک، یہ لوگ آپ سب کے سمجھنے کی بات ہے کہ بڑے بڑے تھنک ٹینکس پڑے ہوئے ہیں جو طے کر کے نصاب یونیورسٹیوں کو دیتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو علم حاصل نہ ہو، اور لوگ صرف وہی جانیں، صرف ان کا ذہن وہی اختیار کرے جو وہ چاہتے ہیں اور جو ان کے فائدے میں ہے۔ مثال کے طور پہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں کو روبوٹک بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے دائروں میں ہمارے ذہن کو، ہماری پرسیپشن کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ہم زندگی بھر اس دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، اور اسی کو کائنات سمجھتے رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ایکو چیمبرز، ڈومینیٹ ڈسکورس ایک چیز ان کی گوروں کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ایک ڈومینیٹ ڈسکورس، ایک بڑا مکالمہ، غالب مکالمے کے طور پہ اس کو رائج کر دیتے ہیں، اور لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، او جی ساری قوم میں باہر بندہ ہی بے ایمان ہے جی، ہر آدمی بے ایمان ہے، ہر اچھا ذہن میں بٹھا دے، یہ ڈومینیٹ ڈسکورس۔ بھائی ان کو اس بے ایمان بنانے والا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ادھر توجہ نہ جائے۔ جب آپ ان پر معاشی جبر کریں گے، جب ان کے سامنے آپ سیاسی ایک تسلط، سیاسی گھناؤنا پن ان کے سامنے رکھیں گے، جب عدالتیں بے معنی ہو جائیں گی، جب آئین کی اہمیت نہیں رہے گی، تو آپ ان سے توقع رکھیں گے کہ وہ ایک معاشرہ، ایک اچھا، جب جو معاشرے کے جو آئیڈیلز ہوتے ہیں، جو مثالی لوگ ہیں، آپ وہ رہنے ہی نہیں دیں گے، ان کو آپ پیچھے لگا دیں گے، دیوار کے پیچھے نکرے لگا دیں گے، اور بددیانت چور لوگوں کو آئیڈیل بنا کے پیش کریں گے، تو پھر آپ معاشرے سے توقع رکھیں کہ معاشرہ بڑا مہذب ہو۔ اگر مجھے یہ بتائیں کہ دنیا
کا معاشرہ اتنا، اگر وہ مہذب دنیا کہا جاتا ہے بڑے ملکوں کو، ہمیں وہ غیر مہذب کہتے ہیں، ترقی پذیر، تو مہذب دنیا کو آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ جنگیں خطرناک ہو، جنگیں نہیں ٹھیک. یہ اتنی یونیورسٹیاں بنانے کے بعد یہی سبق انہوں نے سیکھا ہے کہ ہر سال 2-4 بڑی جنگیں اور لاکھوں لوگوں کو مروا دیتے ہیں صرف اپنے ڈرون بیچنے کے لیے، صرف اسلحے بیچنے، میزائل بیچنے کے لیے انسانوں کو مرواتے ہیں. دنیا کے بڑے بزنسز میں شامل ہے. تو یہ تعلیم ہے، تعلیم جو ان کو روکے. یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پڑھے لکھے تو ہیں، یہ تو جاہل ہیں اور ظالم ہیں. یہ تو غیر سنجیدہ لوگوں کے ہاتھوں میں پوری دنیا کا اس لیے نظام ہے کہ ان کو علم نہیں دیا. علم کیا ہے؟ علم خیر ہے، اور جہاں پہ خیر نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہاں علم نہیں. تو یہ ہمیں اس وقت ہماری یونیورسٹیوں میں وہی ایسٹ انڈیا کمپنی والا، خاص طور پہ جو ادب کے ادارے ہیں ہمارے، یہ کیوں انہوں نے وہ رکھے ہوئے ہیں، کورسز میں شامل کیے ہوئے ہیں وہ شاعر جن کا نہ کوئی نظریہ ہے، جن کا نہ کوئی، جن کی سوچ اور فکر ہے، وہ لوگ انہوں نے کورسوں میں ڈالے ہوئے ہیں. اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا اوپر، ڈین اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور یہ فلاں فلوں، یہ خود بڑے بونے اور شفاق لوگ ہیں. یہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو کچھ پڑھ یا پڑھا رہے ہیں یہ فیک ہے، تو وہ بچوں کو کیسے بتائیں گے؟ اور اوپر سے بھی انسٹرکشن ملتی ہے کہ یہ HEC کیا ہے؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن. یہ اوپر والوں کو، وہ جو سرمایہ دارانہ نظام کا ایک ٹول ہے ہمیں، ہماری یونیورسٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، ہمارے کورسز کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ وہ ہے بلا، یہ بلا ہے، آکٹوپس ہے، عفریت ہے یہ. اور ہمیں پتہ نہیں ہم ان سے پیسے لیتے ہیں. ہمارا عالمی، ہم اتنے چھوٹے ہیں، ہماری حکومتیں، ہمارے حکمران اتنے بوزنے ہیں کہ وہ پیسے لے لیتے ہیں. جی وہ کورس تعلیمی اصطلاحات کے حوالے سے فنڈنگ ہو گئی، جوڈیشل اصطلاحات پر ہمیں پیسہ مل گیا جی UNO کی طرف سے، جو آج تک جنگ نہیں رکوا سکی. جو بیچارے فلسطینیوں کا بھرکس نکلوا دیا ہے وہ UNO ہے. تو یہ سب فراڈ ہے. اور یہ شاعر اور ادیبوں کو جو اوریجنل ہیں، یہ فراڈی نہیں، فیک نہیں، مفاد پرست ٹولہ، چور شاعر یہ نہیں، نوکری پرست. یہ حقیقی شاعروں ادیبوں کو میدان میں آنا پڑے گا اور لوگوں کو شعور دینا پڑے گا. اس کے علاوہ دانشور جو لوگ ہیں جن کو اس بات کا پتہ ہے، وہ لوگوں کو بتائیں، وہ لکھیں، تب جا کے یہ معاشرہ بچے گا. یہ جو حقیقی دانشور ہے اس کو ویسے بھی کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے، تو وہ کیسے پھر اپنا کردار ادا کرے؟ لڑے نا، لڑتی رہے، اور ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں. اور یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہمیشہ یہ رہیں گے. 2-4 سال بعد، 1000 سال بعد اگر ہم لڑتے رہے تو ان کو اڑا دیں گے. نہ لڑیں گے پھر بھی 5000 سال بعد جو ہے تبدیلی آ جائے. یہ فطرت کا ہے، ایب اینڈ فلو چلتی ہے تاریخ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع سے چل رہا ہے، اس طرح کے ہوتا رہتا ہے، کرتے رہتے ہیں، تو کریں گے تو نقصان. ہاں، مجھے بہت سارے میرے اپنے دوست جو ہیں، شرفا جو ہیں، وہ کہتے ہیں یار ان کو چھوڑ دو، کچھ نہ کرو، آواز بلند نہ کیا کرو، کیونکہ یہ ہر دور میں ظالم رہے ہیں، ہر دور میں یہی جھوٹ لوگ مفاد پرست طبقہ رہا ہے. تو آپ کیا کریں؟ تو میں سوچتا ہوں کہ یار بھائی ان کو مارجن دے رہے اور مجھے روک رہے ہو. ایک مارجن چھوٹا سا میرے لیے بھی رکھ لو کہ آواز بلند کرنے والے بھی اسی طرح رہے ہیں ہر دور میں. لوگ رہے ہیں، جو لوگ اپنی جانیں دینے والے بھی آئے ہیں، ایثار قربانیاں کرنے والے بھی. قید اب ہمارے اس وقت بھی لوگوں نے اپنی جانیں بھی دی ہیں اور قید دو بند کی صعوبتیں بھی اٹھائی ہیں. تو لوگ اتنا مارجن دے دو نا، مجھے نہ روکو، مجھے کہو کہ ٹھیک ہے یار. ان کو کہو کہ یار اس طرح بندہ جھوٹ کے خلاف آواز بلند کرنے والا بھی بندہ ہر دور میں رہتا ہے یار، اس کو سہو فرد عباس شاہ کو. تو وہ پھر ہنس پڑتے ہیں آگے. تو یہ جو کہتے ہیں آج کل میرے نظریہ کسی بھی جگہ پہ نہیں رہا، اس وجہ سے نظریہ ایک ہی ہے، دولت، مفاد. ہر چیز کا جو ہے وہ وہی ہے کہ مفاد اور دولت جہاں. اور یہ اس لیے ہے کہ ہمیں ہمارے خلاف پڑھایا جا رہا ہے، ہمارے نصاب جھوٹے ہیں، ہماری ڈگریاں جھوٹی ہیں، ہماری یونیورسٹیاں فیک ہیں، تعلیمی ادارے فیک ہیں، اور جو یہاں سے علم نہیں مل رہا، ہمیں جہالت مل رہی. جی بہت شکریہ فرحت عباس شاہ صاحب کہ ہمارا نظام تعلیم، ہمارا نصاب اور اس کی اصل حقیقت، اس کے اوپر انہوں نے کافی سیر حاصل گفتگو کی اور اس کو انٹرنیشنل پرسپیکٹو کے حوالے سے بھی بتایا. تو امید ہے کہ ہمارے پروگرام کا مقصد پورا ہو گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل زمان چشتی اور ایکسپرٹ فیصل فرحت عباس شاہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.